سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر کے چلے. غور سے سن رہے ہو؟ مگر یہ 50 وقت کی نماز تھی. کتنے؟ دیوبندیوں سے پوچھو گے نا انشاءاللہ کل وہی ملے. اب دیکھو آپ، وہ کل زبردستی ہم لوگوں کے پاس آتے تھے، او بھیا کون بیچ میں سے اٹھا، بڑی پیاری بات بول رہا ہوں، بس چند منٹ کے لیے اور بیٹھو. یہ لوگ آتے تھے نا، یہ حدیث سن لو، دین کی بات. اب کل سے آپ لوگ ان کو زبردستی حدیث سناؤ. بولو انشاءاللہ سناؤ گے؟ بولو یار ادھر آؤ، ادھر ادھر ادھر. بہت سنایا تھا تم لوگوں نے. سنو، یہ نماز کتنی تھی؟ 5 کیوں پڑھتا؟ 5 کیوں پڑھتا؟ 50 پڑھ. بولے کیوں 50 پڑھوں؟ بولے اللہ نے 50 دیا تھا تو 50 پڑھو. اللہ کی دی ہوئی نماز تو 50 ہی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیچ میں پڑھ کے وسیلہ بنے نا، اور تمہارے یہاں وسیلہ شرک ہے. بولو گے نا انشاءاللہ؟ تو کہنا کہ یہ نماز جو 50 سے 5 ہوئی، یہ حضرت موسیٰ کا وسیلہ ہے. تمہارے یہاں وسیلہ شرک ہے تو 5 پڑھو گے تو شرک ہو جائے گا. سوال کرو گے ہاتھ اٹھا کر؟ بولو انشاءاللہ. پوچھو گے انشاءاللہ؟ شروع کرو بدعقیدوں سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ کی امت کمزور ہے، نہیں پڑھ سکتی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غم امت میں اللہ کی بارگاہ میں گئے. کہاں گئے؟ دیکھو ایک بات سن لو، نبی کچھ بغیر خدا کے حکم کے نہیں کرتے، لیکن بظاہر حکم یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. بظاہر حکم تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ ہمارے نبی اپنی مرضی سے گئے. بولو نا بھائی. حالانکہ نبی کی مرضی خدا ہی کی دی ہوئی ہے، لیکن کہا تو جائے گا کہ اپنی مرضی سے گئے. ایک بار گئے 5 کم آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا اور زیادہ ہے. اسی طرح 9 بار گئے. کتنے بار گئے؟ کتنی کم ہو گئی؟ بولو. اب 5 بچی تھی. آئے حضرت موسیٰ نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا. جب گیا تو 5 معاف کیا. تو حضرت موسیٰ نے تو پوری وکالت ہماری تمہاری کر دی تھی. کہا حضور ایک بار اور چلے جائیے، ہے نا، ایک بار اور چلے جاتے. تو عادت کریمہ کیا تھی رب کی کہ جب گئے تو 5 معاف. اب بچی ہی 5 تھی، اگر حضور گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ بولو نا بھائی. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اب مجھے اپنے رب کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ میرے رب کی عادت تھی جب گیا 5 اور 5 بچی ہے، چلا جاؤں گا تو بچے گی کیا؟ مگر یہ سنی سوچ رہا ہوگا کہ حضور اور تھوڑا سا کر دیتے. تو صبح شام مولانا لوگ تقریر میں کہتے ہیں نماز پڑھو ٹھنڈی ہے اور یہ ہے وہ، نماز پڑھو سارا مسئلہ حل ہو جاتا. اور صحیح بات ہے، سن لو، یہ محتاج محبوب نہ تھے جن سے اللہ نے 45 معاف کیا تو 5 کا کیا ہوتا؟ یقیناً آقا چلے جاتے تو اللہ معافی فرما دیتا. سمجھ گئے؟ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ مجھے اپنے رب کے حضور اس کام کے لیے جاتے ہوئے نماز معاف کرانے کے لیے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے کہ جب گیا تو اللہ نے معاف کیا. اب 5 بچی ہے، چلا جاؤں گا تو کیا بچے گا؟ اللہ اکبر. لیکن ایک بات رکھو، جب 5 نماز بچی تھی، 5 کا نماز بچی تھی 5، اور میرے حضور جب لے کر کے چلے 5، پہلے میں کتنی تھی؟ 50. 9 بار جب گئے تو کتنی معاف ہو گئی؟ سب مل کر بولو. یہ چند باتیں بول کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. کتنے بار گئے؟ 9 بار. کتنے بار گئے؟ اور اس سے پہلے ایک بار گئے جب اللہ نے بلایا تھا. بظاہر اللہ نے تو سب بلایا، لیکن وہ بظاہر پہلی بار جب گئے تو کل کتنی بار ہوئی؟ ایک بار بظاہر اللہ کے حکم سے، اور 9 بار. بولو نا بھائی، بولو. بتانا تھا کہ میرے غلاموں تم دیکھ لو کہ میری شان میرے رب کے ہاں ہے کتنی، میری شان کتنی ہے. یہ دنیا بھی ہماری ہے،
میرے حضور جب 9ویں بار آنے لگے 5 لے کر، کتنے؟ تو حضور کا چہرہ غمگین تھا، جسے کہتے اداس. جب آدمی کو کوئی نقصان کا خطرہ ہو تو چہرہ مایوس ہو جاتا ہے نا، ایسا تھا. اللہ پاک کی قدرت نے آواز دیا، محبوب وہ دروازہ میں نے تمہارے لیے کھولا ہے جو ہر نبی پر بند تھا، وہ انعام آپ کو دیا ہے جو کسی کو نہ دیا. محبوب چہرہ چھوٹا کرنے کے لیے نہیں، اداس ہونے کے لیے نہیں، محبوب غم کرنے کے لیے نہیں. اے محبوب کیوں اداس ہو؟ چہرے پر یہ غم کیوں ہے؟ اے سنیوں بتاؤ، کیا خدا کو بھی پوچھنے کی ضرورت ہے؟ میرے نبی صحابی سے پوچھ لیں کہ دروازے پر کون، تو یہ وہابی کہتا ہے کہ رسول اللہ کو معلوم نہیں تھا. تو اب ان ظالموں سے کہو کہ خدا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا خدا کو بھی معلوم نہیں؟ معاذ اللہ. معلوم ہوتے ہی محبت کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں، مگر یہ بدعقیدے کیا جانے کی محبت کسے کہتے. محبت تو اللہ نے احمد رضا کے غلاموں کو عطا فرمایا. اسی لیے تو بریلی کی فضائیں کہتی، پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، عشق تیرے سب سے چلنے سے تجھے کرتے، جو آپ بجھا دے گی وہ آپ لگائے گی. اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ اداسی کیوں چہرے پر غم کیوں ہے؟ چہرہ چھوٹا کیوں ہو رہا ہے؟ محبوب عرض کرتے ہیں، اے اللہ بات یہ ہے اصل میں میرے مولا، تو نے 50 وقت کی نماز دیا تھا. 50 وقت کی نماز ہوتی تو اسی کے مطابق نیکیاں بھی رہتی، ثواب بھی اسی کے مطابق رہتا ہے، اجر بھی اسی کے مطابق رہتا، مزدوری بھی اسی کے مطابق رہتی. میرے غلام میرے امتی 50 وقت کی نماز پڑھتا تو 50 کے مطابق نیکی ملتی، 50 کے مطابق ثواب ملتا، 50 کے مطابق جو ہے مزدوری ملتی. اب 5 رہ گئی ہے تو 5 پڑھیں گے تو 5 کے حساب سے نیکی ملے گی. تو بس اداس یوں ہوا کہ اب اتنی نیکی نہیں میری امت کما پائے گی. رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، ارشاد فرماتا اے محبوب رکعت کو گھٹایا ہے، نیکی کو نہیں گھٹایا. اے حبیب رکعت کو گھٹایا ہے، تعداد کو گھٹایا ہے، نیکی کو نہیں. اے حبیب جاؤ اپنی امت کو خوشخبری دے دینا کہ نماز تو 5 پڑھیں گے اور مولا ثواب 50 کا عطا. بولو انشاءاللہ کتنے لوگ نماز پڑھیں گے اب انشاءاللہ؟ سب کھڑے ہو کر کے بولو انشاءاللہ. کھڑے ہو کر کے بولو تاکہ سستی دور ہو جائے. بول کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ جلدی سے پھر آقا کے نام پر. سبحان اللہ. اللہ ان سب کو بلندی عطا فرما دے. سب نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ. اب ایک بات آخری ہے سنو، ذرا سارا مجمع جی لگا کر کے بول دو یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خوشخبری سن کر ہے نا بڑے خوش ہو گئے حضور. دیکھو سنیوں غور سے سننا، امت کی فائدے کی بات نبی سن لیں امت کی تو کیسے خوش ہو گئے. تمام انبیاء کرام میں ایسا نبی ڈھونڈو جو اپنے امت پر اتنی پیار کرتے ہو، نہیں ملیں گے. اگر کوئی ملے گا تو مدینے والا. ہماری کوئی خسارے کی بات ہو تو حضور رو دیں، ہے اللہ اس حضور اس نبی کا ہمیں وفادار امتی بنا کے رکھنا. ہمارے کوئی غم کی بات ہو تو حضور رو دیں، اور ہمارے فائدے کی بات ہو تو میرے آقا سجدے شکر ادا کریں، فائدہ ہمیں ملے اور نماز وہ پڑھیں شکرانے کی. بولو سنیوں ایسے نبی کے دامن کو تھامے رہو گے انشاءاللہ. میلاد کا مہینہ آئے تو جشن میلاد مناتے رہو گے، اور معراج کی بات آئے تو جشن معراج مناتے رہو. اور دنیا کو بتا دو کہ میلاد بھی ہمارے لیے ہے، معراج بھی ہمارے لیے ہے، نبی کا جانا بھی ہمارے لیے ہے اور نبی کا آنا بھی ہمارے لیے ہے. نبی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں اور نبی کے جانے کو معراج کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب میرے حضور بڑے خوش ہیں. میرے حضور بتاؤ ہمارے فائدے کی بات جب سنی تو حضور، اور جب حضور کو جب تک پتہ یعنی خبر نہیں ملی وہ اللہ نے بتایا نہیں، جب تک حضور کا چہرہ اداس تھا کہ نہیں اداس تھا، اور جب اللہ نے بتا دیا تو ہمارے فائدے کی بات سن کر میرے حضور سب مل کر بولو خوش. حضور کی میلاد جب آئے تو ہمیں خوش ہونا ہے کہ نہیں؟ معراج آئے تو ہم غلاموں کو خوش ہونا ہے کہ نہیں؟ اسی کو تو بریلی شریف سے اعلیٰ حضرت پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا یوں بیان فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، بیٹھتے اس سے مدد کے واسطے یا رسول اللہ